بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں ہوں سید ثقلین حیدر نقوی النجفی، سرزمین نجف اشرف سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل شیعہ کڈز ٹی وی نجف اشرف۔ ہم اپنے بچوں کو ان کی تربیت کے اعتبار سے مختلف پہلوؤں پہ ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور آج ہم اپنے ان پیارے بچوں کو بتلائیں گے، سنائیں گے ایک مزیدار سٹوری، اور اس سٹوری کے بعد ہم اپنے ان بچوں سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اس سٹوری سے انہوں نے کیا سیکھا، سٹوری سن کے ان کے اندر کون سی اور کیسی فیلنگ آئی ہے کہ اس سٹوری نے انہیں یہ سبق دیا ہے اور آج کے بعد انہوں نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ اور آپ سے بھی التماس ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو یہ ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل جو ہے دکھائیں، اور بالخصوص اس سٹوری کو جب اپنے بچوں کو دکھا رہے ہوں تو اپنے بچوں سے ضرور پوچھیں کہ اس سٹوری کے بعد ان کے اندر کیا فیلنگ آئی ہے، کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا آئندہ سے، وہ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ تو آئیے پیارے بچوں، سٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ سرکار امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما۔ محمد علیہ السلام کہاں تھے؟ امام مسجد کے اندر۔ دو شخص مسجد میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان میں ایک شخص جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا عابد ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ سب بتائیں کون ہوتا ہے؟ عابد۔ عابد اسے کہتے ہیں جو اللہ کی زیادہ عبادت کرتا ہے، اور جو دوسرا شخص تھا نا وہ گناہ گار تھا، وہ بہت زیادہ گناہ کرتا تھا۔ پہلے والا زیادہ عبادتیں کرتا تھا اور دوسرے والا زیادہ گناہ کرتا تھا۔ اب جب یہ مسجد میں وارد ہوئے، عبادت وغیرہ کی، جب یہ مسجد سے نکل گئے نا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے؟ آپ نے فرمایا جانتے ہو کہ جب یہ دونوں شخص آئے تھے ان میں ایک عابد تھا اور ایک گناہ گار تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن اب جب یہ دونوں مسجد سے نکلے ہیں، وہ جو عابد تھا وہ گناہ گار بن چکا ہے، اور جو گناہ گار تھا وہ عابد بن چکا ہے۔ یہ کیسے؟ بھائی جب پہلے آئے تھے تو ایک عابد تھا اور ایک گناہ گار تھا، لیکن جب مسجد سے گئے ہیں تو کیا ہوا؟ جو عابد تھا وہ گناہ گار بن گیا، اور جو گناہ گار تھا وہ عابد بن گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب بھی مولا نے دیا۔ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے کہا جب وہ مسجد میں آ رہے تھے نا، ایک گناہ گار اور ایک عابد، وہ جو عابد تھا نا وہ اپنی عبادت پر تکبر کر رہا تھا، غرور کر رہا تھا کہ میں اللہ کی اتنی عبادت کرتا ہوں، مجھ سے بڑا عابد ہی کوئی نہیں ہے، میں بڑی اللہ کی بندگی کرتا ہوں۔ محمد علیہ السلام کیا کر رہا تھا؟ وہ تکبر کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ تکبر کر رہا تھا، غرور کر رہا تھا۔ اور وہ جو شخص دوسرا تھا جو گناہ گار تھا وہ بیچارہ شرمندہ تھا اللہ کی بارگاہ میں، نگاہیں جھکائی ہوئی تھیں کہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں، میں اتنے الٹ کام کرتا ہوں، اس کے باوجود اللہ مجھے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کتنا ہی اچھا ہے کہ جو مجھ جیسے گناہ گار کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ اپنے گناہوں پر کیا تھا؟ شرمندہ تھا، اللہ سے معافی کا طلبگار تھا۔ لیکن وہ جو عابد تھا وہ اپنی عبادت پہ نازا تھا، تکبر کر رہا تھا، میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں اتنے اچھے کام کرتا ہوں۔ اب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو عابد تھا وہ فخر کر رہا تھا، اور جو گناہ گار تھا وہ شرمندہ تھا، اللہ سے معافی مانگ رہا تھا۔ تو اللہ کو اس کا شرمندہ ہونا بہت زیادہ پسند آ گیا۔ تو امام نے فرمایا اللہ نے اس گناہ گار کو عابد بنا دیا، اور وہ جو متکبر تھا، وہ جو غرور کر رہا تھا اپنے عابد ہونے پہ، اپنی نمازوں پر، اللہ نے اسے گناہ گار بنا دیا۔ تو پیارے بچوں، ہم نے بھی جب اللہ کی بندگی کرنی ہے
اچھے کام کرنے ہیں تو وہ تکبر سے نہیں کرنے ہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں خضوع و خشوع کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ کریں۔ تو پیارے بچوں، آپ تھوڑا سا بھی کام کریں لیکن عاجزی اور خلوص کے ساتھ کریں، وہ تھوڑا کام بہت زیادہ ہوگا۔ اور اگر آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں لیکن اس میں خلوص نہیں ہے اور آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو یقیناً ان تمام کاموں کا حال اسی عابد والا ہوگا کہ جو عابد ہونے کے باوجود خدا نے اسے گناہگار بنا دیا، اور اس گناہگار کو عاجزی اور شرمندگی کی وجہ سے گناہگار ہونے کے باوجود پروردگار نے عابد بنا دیا۔ ہمارے خدا کو خلوص پسند ہے، تکبر پسند نہیں ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ